ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام فرخ ہے۔ میری عمر 60 سال کی ہے۔ میری رہائش امن آباد میں ہے۔ میرے ابا کی ایک مٹھائی کی دکان تھی جو امن آباد کی سب سے مشہور دکان تھی۔ ہر وقت بھیڑ لگی رہتی تھی۔ گھر کا خرچ بہت اچھا چل رہا تھا۔ اماں گھر میں ابا کی مدد کرتی، کچھ مٹھائیاں اماں گھر پر بنا کر ابا کو دیتی تھیں۔ اماں ابا نے مل کر بہت محنت کی تھی۔ ان کی ہر وقت کوشش ہوتی تھی کہ مجھے پڑھائیں لکھائیں اور بڑا آدمی بنائیں۔ اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، تبھی اماں ابا نے بہت لاڈ اٹھائے، کبھی کسی کی بری نظر نہیں پڑنے دی تھی، ہمیشہ دھوپ چھاؤں سے بچا کر رکھا تھا۔ ماں باپ حقیقتاً ایک گھنی چھاؤں ہوتے ہیں جس کے سائے میں انسان ہر طرح کے طوفان دھوپ سے بچ جاتا ہے۔ اسکول میں پڑھا تو اسکول میں کبھی کوئی غلط بات نہ سیکھی تھی۔ اچھے استاد ملے، اچھے دوست ملے، کبھی برائی کے پاس بھی نہیں پھٹکا۔ میرے کزن جن کے ساتھ میرا بہت کم اٹھنا بیٹھنا تھا، اکثر میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ابھی بھی اماں کے پلو سے بند کر رہتا ہے، لیکن اس وقت مجھے کسی کی بات کا برا نہیں لگتا تھا۔ مجھے سکون ملتا تھا اماں کے پلو کے ساتھ بندھے رہنے سے۔ کالج میں داخلہ ہوا تو اماں نے کہہ دیا کہ اب اماں کا پلو چھوڑ دو، لیکن میں اماں کی بات پر غصہ ہونے لگا کہ ایسی بات نہ کیا کریں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا ہمیشہ۔ میں کالج گیا تو اماں ہر بار مجھے کہتی کہ اب میں نے تمہاری شادی کر دینی ہے، جس پر مجھے اماں کی باتوں پر ہنسی آ جاتی۔ کالج میں بہت سے لڑکے ایسے تھے جو امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھے۔ لڑکیوں کو تنگ کرنا، لڑکیوں سے دوستی کرنا ان کے لیے عام سی بات تھی، مگر چونکہ میں ایسے ماحول میں پلا بڑا نہیں تھا، تبھی مجھے ان سب باتوں سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ میرے نزدیک یہ باتیں گناہ تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جس چیز سے بھاگتے ہیں اللہ اسی شے کو ہمارے سامنے لا کر ہمیں آزماتا ہے کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں۔ جب وہی چیز اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھیجی جائے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ میں 11ویں جماعت کے سالانہ امتحانات چل رہے تھے۔ میں آخری پرچہ دے کر گھر کے لیے نکلا ہی تھا کہ میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میرے پاس ایک لڑکی آئی جو بہت خوبصورت تھی، سرخ و سفید رنگت، اس پر گھنی پلکیں، کوئی بھی انسان اس پر دل ہار سکتا تھا، مگر میرے لیے وہ محض ایک لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی مجھے متاثر کرنے میں ناکام تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اچانک میرے سامنے آ کر کھڑی کیوں ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر اس نے بولا کہ اس کو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ ایسا کیا کہنا ہے تو وہ کچھ کہنے آگے بڑھی، مگر اس کا پیر پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی میں نے جلد بازی میں اس کو تھام چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے سیدھا کیا اور اس سے دور ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کی کوئی بات نہ سنی اور گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر بھی میرے دماغ سے ابھی تک اس لڑکی کا بھوت نہیں اترا تھا۔ میں اماں کے کمرے میں گیا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ابا سے اماں کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اماں پڑوس میں گئی ہیں۔ اب میں چڑچڑا ہونے لگا تھا۔ میں غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ شام کے وقت میری آنکھ گھر میں بڑے شور کی وجہ سے کھلی تھی۔ میں حیرت سے اتنا شور سن رہا تھا، میں اپنے نام پر ایک دم چونکا۔ ابا نہ جانے اماں کو میرا نام لے لے کر کیا کہہ رہے تھے۔ میں آنکھیں ملتا جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابا نے آج تک کبھی اتنی اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی۔ ابا بہت نرمی سے بات کیا کرتے تھے۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، ابا نے میری طرف دیکھتے صوفے سے ایک لفافہ اٹھایا اور میرے چہرے پر پھینک دیا۔ میں تو ابا کے اس رویے پر دنگ تھا۔ صبح تک تو ابا بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے حیرت و پریشانی سے اماں کی طرف دیکھا جو چہرہ جھکائے آنسو بہا رہی تھیں۔ میں نے ہلکی سی آواز میں ابا سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، جس پر ابا نے غصے سے کہا کہ خود دیکھ لو کیا گل کھلائے ہیں تم نے۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور نیچے جھک کر لفافہ اٹھایا۔ جیسے ہی لفافہ اٹھایا تو اچانک نیچے کچھ تصویریں گر گئیں۔ میں نے حیرت سے تصویروں کی طرف دیکھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ میری تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں اور پھٹی آنکھوں سے ان تصویروں کو اٹھایا تو وہ آج صبح کالج کی تصویریں تھیں جب میں نے اس لڑکی کو گرنے سے بچایا تھا، مگر تصویریں اس طرح لی گئی تھیں جس میں اس لڑکی کے بہت قریب کھڑا ہوں۔ میری تو روح کانپ گئی تھی یہ سب دیکھ کر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اماں ابا کو کیسے یقین دلاؤں گا کہ یہ سب میں نے نہیں کیا، مگر آخری امید کی خاطر میں نے ابا سے بولا کہ یہ سب ایسے نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے۔
مگر میری بات پر ابا نے جو کیا، مجھے ابا سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ جب ابا نے میرے چہرے پر تھپڑ لگایا اور بولے کہ یہ تربیت کی تھی کیا ہم نے، جو تم نے یہ دن دکھایا ہے ہمیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان جنہوں نے آج تک میری طرف انگلی تک نہیں کی تھی، آج انہوں نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ میں ایسے 1000 تھپڑ برداشت کر لیتا اگر میری کوئی غلطی ہوتی۔ میں نے ابا کو یقین دلانا چاہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر کسی کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ ابا نے بول دیا کہ کل سے میں کالج نہیں جاؤں گا اور ابا کے ساتھ ان کی مٹھائی کی دکان پر جایا کروں گا۔ ابا کے اس ظلم پر میں حیران تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، مگر میں کرتا بھی تو کیا، میرے پاس اپنی صفائی کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، مجھے پالا، آج ان کو ہی مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، آج ان کو ہی میں غلط لگ رہا تھا۔ کیا بس اتنا ہی جانتے تھے؟ لاکھ میرے خلاف بات ہوتی مگر ایک بار مجھ پر بھروسہ کرتے، میں سب کچھ کر کے ان کے بھروسے کو قائم رکھتا، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اب کی بار اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن تب جب ابا پاس موجود نہ ہوں۔ ابا غصے میں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب میں جلدی سے اماں کے پاس گیا، مگر اماں نے میری طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور بولیں کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے، اور ابا کے پیچھے چلی گئی۔ اس روز مجھے اندازہ ہوا کہ سانس رکنا کسے کہتے ہیں۔ میرے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اماں ابا کی باتیں میرے دل میں خلش پیدا کر گئی تھی۔ کہتے ہیں مرد روتا نہیں ہے، مگر اس روز میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے دل میں نفرت کا بیج بویا جا چکا تھا اور اس سب کے ذمہ دار میرے اماں ابا تھے۔ اس روز میرا پہلا قدم برائی کی طرف اٹھا تھا۔ میں نفرت سے ابا کے دروازے کی طرف دیکھتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ ساری رات جاگنے کے بعد جب صبح کالج جانے کے لیے اٹھا تو رات کا سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے نفرت سے اماں ابا کو سوچا اور اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر میں اپنی پڑھائی کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں تھا، جو جیسا چاہے سوچ سکتا تھا۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی ابا چائے پی رہے تھے۔ میں دونوں کو کچھ بھی کہے بغیر کالج جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تھا، جب ابا کی آواز پر میرے قدم اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ جب انہوں نے میرا نام لیا، مجھے لگا ابھی ابا کہیں گے کہ بیٹا رات ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، بھول جاؤ سب، اور میں سب بھول کر ابا کے سینے سے لپٹ جاؤں گا۔ مگر ابا کی بات نے تو مجھے پھر سے غصہ دلا دیا تھا۔ جب ابا نے اماں سے کہا کہ اپنی بے حیا اولاد سے کہو کہ جتنی میری عزت کے جھنڈے لگانے تھے لگا لیے، اب بس، اور اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں جائے گا سوائے میرے ساتھ دکان پر جانے کے۔ مگر میں نے بھی دو ٹوک بات کی کہ میں اس وقت کسی کے ساتھ کام پر نہیں جاؤں گا جب تک میں پڑھائی مکمل نہیں کر لیتا۔ میں غصے میں کہتے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ابا جلدی سے اٹھ کر آئے اور آتے ہی مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ میں بد کردار ہوں۔ اماں جن کے آنچل سے میں کبھی نکلا ہی نہیں تھا، وہ بھی پتھر بنی ایک جگہ کھڑے ہو کر بس مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اب تو ابا نے اماں کو بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر میں ابا کے ساتھ کام پر نہیں جاؤں گا تو میں اس گھر میں بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ابا کی اس بات نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال لی تھی۔ اتنا پتھر دل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس روز سے میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور ابا کے ساتھ دکان پر جانے لگا۔ ابا کی دکان کافی بڑی تھی، اب میں ہر روز ابا کے ساتھ دکان پر جاتا تھا۔ صبح سویرے اکثر لوگ اپنے بچوں کے ساتھ مٹھائیاں لینے آتے۔ بچوں کو اسکول یونیفارم میں دیکھ کر مجھے اپنے کالج کی بہت یاد آتی، مگر ابا کا فیصلہ پتھر پر لکیر کے برابر تھا۔ میں گھر چھوڑ کر جاتا بھی تو کہاں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے مجھے ابا کے سہارے کی ضرورت ہی تھی۔ آہستہ آہستہ ابا کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہونے لگا۔ اماں بھی اب خوش اخلاقی سے بات کیا کرتی تھی، مگر میرے دل میں جو ان دونوں کے لیے نفرت کا بیج پل رہا تھا اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں۔ اب میرے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ میں دکان پر دیکھتا اکثر بہت پیاری لڑکیاں بھی آتی تھیں، اور میں کب سے لڑکیوں کو دیکھنا شروع ہوا یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ ان سے مسکرا کر ہلکی پھلکی بات چیت کرنا، ان کو ہنس کر جواب دینا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں ہر نئی لڑکی کو ہنس کر جواب دے دیتا۔ اب تو کچھ مذاق میں بھی کرنے لگا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔
अम्मा अब्बा की ज्यादती भूल गया हूँ, मगर ये सबकी खुशफहमी थी। अब्बा को एक रोज बहुत बड़ा ऑर्डर आया जो दूसरे शहर पहुंचाना था। अब्बा बहुत खुश थे। अम्मा भी खुशी खुशी अब्बा का साथ दे रही थी, क्योंकि ये अब्बा की पहली बड़ी कामयाबी थी जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला था। अब्बा सुबह फजर के वक्त ही निकल पड़े थे। ऑर्डर बखैर आफियत पहुंच गया था। अब्बा वापसी के लिए निकले ही थे कि एक बहुत बड़े ट्रक से अब्बा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब्बा दुकान पर नहीं थे, तभी मैं अकेला मौज कर रहा था, जिससे चाहे हंसी खुशी बात कर लेता, जिससे चाहे मजाक भी कर लेता। अब्बा की तरह बस कस्टमर पर ही ध्यान नहीं था मेरा। सुबह से शाम हो चुकी थी। मुझे लगा था अब्बा थकावट की वजह से सीधा घर पहुंच गए होंगे। मैं जैसे ही घर गया मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मैंने देखा कि अम्मा अब्बा के पास बैठी रो रही थी। अब्बा के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और एक टांग भी काट दी गई थी। मैं अब्बा को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब्बा भी रो रहे थे और अम्मा भी। मैं तो किसी को हौसला भी नहीं दे सकता था। उस रोज से दुकान की और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। अब्बा को लगा था कि मैं सब संभाल लूंगा, मगर मेरी उम्र के बच्चे घर बार नहीं बल्कि अपने अपने बस्ते मुश्किल से संभालते थे। ये बात कभी किसी ने सोची ही नहीं थी। अगली सुबह अब्बा नाश्ते पर नहीं थे और अम्मा मेरा नाश्ता लगाकर अब्बा को नाश्ता देने चली गई। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और दुकान पर चला गया। 1 महीने तो सब ठीक चलता रहा, मगर 1 महीने के बाद मेरी आदतें फिर से पहले जैसी हो गई। दुकान पर कोई ध्यान नहीं रहा था। अब्बा की तबीयत की वजह से मेरे सर पर बहुत ज्यादा कर्ज आ गया था। लोग बार बार मुझसे कर्जा लेने आते। थक हार कर मैंने अम्मा अब्बा को बताए बगैर बड़ी दुकान बेच दी और उसकी जगह एक छोटी दुकान ले ली, जो बहुत ही छोटी थी, मगर घर पर किसी को नहीं बताया था। घर का खर्च कम हुआ तो अम्मा मुझसे पूछने लगी कि अब दुकान ठीक नहीं चल रही क्या। अब्बा की वजह से अम्मा भी मेरी कोई खास मदद नहीं कर पाती थी। मैं हर रोज उन्हें टाल देता कि गाहक कम है आजकल। दुकान छोटी होने की वजह से मुझे अब अपनी दुकान पर चीजें भी खराब रखनी पड़ती थी, क्योंकि अच्छी चीजें लेने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। जो थे वो सब मैं कर्जा उतार चुका था, जो किसी को कभी नजर ही नहीं आया था। एक रोज मैं सुबह के वक्त दुकान पर जाने लगा था कि अब्बा ने मुझे बुलाया। अम्मा काफी गुस्से में थी। मैं हैरान होता अब्बा के पास गया। अब्बा ने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिए, साथ ही रोने लगे। अब्बा के सवाल पर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अब्बा को कैसे पता चल गया। अब्बा ने जब कहा कि दुकान क्यों बेची है, वो मेरी कितने सालों की मेहनत का सिला थी, मगर मुझे अब्बा पर भी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मैं अकेला सब कैसे करता। अब्बा पर कितने पैसे लग रहे थे ये कोई नहीं जान पा रहा था। अब्बा मुझसे कई रोज नाराज रहे। मैंने अब्बा को समझाने की भी कोशिश की, मगर अब्बा हर वक्त मुझे ताने देते रहते। अब तो मैं तंग आकर घर सिर्फ रात के वक्त जाता था। अम्मा अक्सर मुझसे शिकायत किया करती कि मैं बहुत लेट जाने लगा हूँ घर, मगर मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं रही थी। मेरी एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। एक रोज एक फकीरनी मेरी दुकान पर आई और मिठाई मांगने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी। मेरे साथ बातें की, हंसी मजाक किया। मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। मेरी नजर उस पर खराब होने लगी। वो भी समझ गई। बोली, आप मिठाई लेकर हमारे घर आ जाएं। मैं मान गया और दुकान की खराब मिठाइयाँ लेकर उसके घर चला गया। लेकिन घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे पहले तो हैरत हुई, मगर फिर सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकलने लगी। मैं वहां से भागना चाहता था पर ना भाग सका, और फिर सामने खड़े 3 आदमियों ने मुझे जकड़ लिया। मेरी खूब पिटाई लगाई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस के बंदे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। मैंने मार खाते हुए पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो फकीरनी मेरे सामने आई और बोली कि तुम एक तो लोगों को घटिया मिठाई बेचते हो, कितने ही लोग बीमार हुए और कितने ही लोग तुम्हारी मिठाई खाने के बाद मर गए। उन सब के कसूरवार बस तुम ही हो, और जो तुम लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखते हो, उन सब की सजा तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर मिलेगी। तुम्हारे खिलाफ बहुत पहले से ही शिकायत मिल रही थी, मगर हम खुद तुम पर नजर रखना चाहते थे। तभी मैं बहुत अरसे से यहाँ फकीरनी बनकर रह रही थी। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मेरी दुकान भी सील कर दी गई थी। मुझे 10 साल की सजा हो गई थी। अम्मा को जिस वक्त पता चला, अम्मा रोते हुए पुलिस स्टेशन आई। मुझे लगा बेटे की तड़प में आई है,
مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اماں نے بولا کہ آج کے بعد ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا، کبھی جو تم نے ہمیں سکون دیا ہو۔ پتہ نہیں کون سا منحوس وقت تھا جب تم ہماری زندگی میں آ گئے۔ ادھر تمہارا باپ بستر پر ہے، ادھر تم ہمارے سر میں عمر کے اس حصے میں خاک ڈال دو۔ اماں کی باتوں پر میں دنگ تھا۔ مائیں تو اپنے بچے کی تکلیف محسوس کر لیتی ہیں، مگر اماں نے تو کبھی میری تکلیف محسوس ہی نہیں کی تھی۔ اماں نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر زندہ رہے تب بھی اور اگر مر گئے تب بھی گھر مت آنا۔ یہ کہہ کر اماں وہاں سے چلی گئی اور میں دھندلائی آنکھوں سے اماں کو دیکھتا رہ گیا۔ میری نظریں اپنی جگہ ٹک کر رہ گئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اماں ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں۔ اماں جا چکی تھیں، مگر مجھے انسان سے جانور بنا گئی تھیں۔ میں جو دل میں کہیں نہ کہیں نرمی رکھ رہا تھا، اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا تھا سب کچھ ہی۔ 10 سال نہ جانے کیسے گزرنے تھے میرے ساتھ 2 اور لڑکے تھے جو میری طرح ہی ابھی جوان تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ دونوں بھائی تھے، میری ان سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے بہت تجسس ہوتا کہ وہ لوگ کیسے یہاں تک آئے ہیں، لیکن میں ان سے پوچھنے سے جھجکتا تھا۔ مگر ایک روز میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ لوگ یہاں تک آئے۔ پہلے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، پھر بولے کہ وہ ایک گھر میں کام کرتے تھے۔ وہاں نہ جانے کس نے چوری کی، مگر الزام ہم دونوں بھائیوں پر آ گیا اور ہم دونوں کو جیل ہو گئی۔ اماں ابا جب ملنے آئے تو انہوں نے بھی ہم پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ میں تو سن کر حیران رہ گیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ آج کل ماں باپ جو اپنی اولاد پر یقین نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں، ایسے ہی وہ اپنی اولاد کو خراب کر رہے ہیں۔ جب اولاد باغی ہو جاتی ہے پھر ماں باپ کو لگتا ہے کہ اولاد پہلے بھی غلط تھی اور اب بھی، مگر 100 میں سے 80% غلطی ان ماں باپ کی ہوتی ہے جو اپنی اولاد پر یقین نہیں کرتے۔ جب انہوں نے میری کہانی سنی تو وہ بھی حیران ہونے لگے۔ ہم تینوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی، ہر وقت ہنسی مذاق کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم سزا کے طور پر جیل میں ہیں۔ اب تو پولیس اہلکار بھی ہماری باتیں خوب مزے سے سنتے تھے۔ ابھی کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ایک اور آدمی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ اس آدمی کا چہرہ بہت عجیب تھا، اس آدمی کا پورا گیٹ اپ ہی بہت عجیب تھا، جیسے وہ ایک دہشت گرد ہو۔ ہم تینوں کو اس آدمی سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ خاموشی سے بیٹھے رہتا تھا، کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ کھانا کھانے کا دل کرتا تو کھا لیتا اور اگر نہیں تو اپنی جگہ بیٹھا ہی رہتا تھا۔ وہ آدمی کوئی بہت بڑی پہیلی تھا۔ مجھے اکثر تجسس ہوتا کہ میں اس سے پوچھوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر مارے خوف کے میں کبھی بات نہیں کر پایا تھا۔ ایک رات ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ وہ آدمی نوافل ادا کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں آرام سے اٹھ کر اس آدمی کے پاس گیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تم ایسے کیوں رو رہے ہو؟ وہ پہلا شخص تھا جس کو میں نے جیل میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہلے تو اس نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کیے، لیکن بولا کچھ نہیں، مگر میرے حوصلہ دینے سے اس نے مجھے بتایا کہ اس کی 3 سالہ بیٹی گھر پر ہے اور بیوی کا قتل ہو چکا ہے، مگر بیوی کے میکے والوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے۔ اب تو مجھے ہر اس انسان سے نفرت ہو گئی تھی جو اپنوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں بس ایک بوڑھی ماں ہے جو اس بچی کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ دوسروں کا دکھ سنو تو اپنی تکلیف نہیں لگتی۔ اس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ اکثر اس کی اماں اور بیٹی اس سے ملنے آتے۔ اس کی بیٹی اکثر میرے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ اماں بھی ہم سب کے ساتھ بہت اچھے سے بات کرتی تھیں۔ میرے ساتھ جو جڑواں بھائی تھے ان کی رہائی 5 سال بعد ہی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے میں اور وہ آدمی ہی رہ گئے تھے۔ باقی کے 5 سال بھی پڑ لگا کر اڑ گئے۔ 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں جاؤں گا کہاں۔ رہائی سے 1 روز پہلے مجھے اس آدمی نے اپنے قریب کیا اور بولا کہ تم میرا ایک کام کر دو گے؟ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ ہاں جیسا کہو گے کر دوں گا، بولو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے کہا کہ تم میرے گھر میری اماں کے پاس چلے جاؤ، گھر بار تو تمہارا کوئی ہے نہیں، میں بہت امیر ہوں، میری بیٹی کو اپنا لو، اس سے نکاح کر لو اور میری اماں کی دیکھ بھال کر لینا۔
میں تو اس کی بات پر دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے اس کو بولا کہ وہ مجھ پر کیسے یقین کر سکتا ہے، تو وہ مسکرانے لگا اور بولا کہ مجھے تم اچھے انسان لگتے ہو، غلطیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں، مگر تم اچھے نیک دل انسان لگتے ہو، بس اسی لیے تم پر بھروسہ کر رہا ہوں، آگے میرا اللہ مالک ہے۔ اس آدمی کے ایسا کہنے سے میری آنکھیں بھر آئیں اور میں نے خود سے اور اس سے عہد کیا کہ میں اس کی اماں کا بھی خیال رکھوں گا اور اس کی بیٹی کا بھی خیال رکھوں گا، مگر میں نکاح کیسے کر سکتا تھا؟ اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور بولا، کیا ہوا، تمہیں میری بیٹی پسند نہیں ہے کیا؟ میں تو آنکھیں پھاڑے بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں نے سر جھکا لیا اور بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر میں اس سے عمر میں بہت بڑا ہوں، وہ کیسے رہے گی میرے ساتھ؟ جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگا اور بولا، تمہاری مرحومہ ساس بھی مجھ سے 20 سال چھوٹی تھی اور ہم دونوں کی بھی محبت کی شادی تھی۔ اس آدمی کے مرحومہ ساس کہنے پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں سب کا خیال رکھوں گا۔ مجھے رہائی مل گئی تھی۔ میں سب سے پہلے اس آدمی کے بتائے گئے پتے پر ہی پہنچا تھا۔ مجھے آدمی کی اماں دیکھ کر حیران ہوں اور مجھے اندر بلا لیا۔ آدمی کی بیٹی آئی تو مجھے کہنے لگی کہ میں اس کے ابا کو کیوں نہیں لایا۔ میں نے اس کی طرف نظریں نہ اٹھائی تھیں۔ میں نے سارا ماجرا اپنے سامنے بیٹھی شفیق عورت کو بتا دیا، جس پر وہ خوش ہونے لگی اور میرے سر پر پیار دیا۔ اگلے 1 ہفتے میں میرا نکاح تھا۔ مجھے اپنے سگے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں تھی، جو انہوں نے کیا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے سب کچھ اس آدمی کی عورت کو اپنا بنا لیا تھا۔ نکاح ہوا تو میں اپنے سسر سے جیل ملنے گیا۔ میں جیل کے اندر گیا اور بولا، آپ سے کیا وعدہ پورا کر لیا ہے میں نے۔ وہ مسکرانے لگا اور بولا کہ بہت شکریہ تمہارا، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ اتنی ہی دیر میں ایک وکیل آیا اور اس نے کچھ پیپرز میرے سسر کو دیے، جن پر دستخط کر کے انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ میں تو اس کی فراخ دلی پر حیران تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے اور اپنے سسر کے گناہ گاروں کو پکڑ کر لاؤں گا۔ میں اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا جس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگایا تھا۔ اب تو میرے پاس بہت سا پیسہ بھی تھا، میں جو چاہے کر سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اماں ابا سے ملنا چاہتا تھا تاکہ میں ابا کا نقصان پورا کر سکتا۔ میں پیسے لیے ابا کے پاس پہنچا۔ 10 سال میں اماں ابا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اماں بہت ضعیف ہو چکی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی میرے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنے سالوں کی تڑپ تھی، میں نے بھی اماں کو گلے سے لگا لیا۔ اماں مجھے ابا کے پاس لے گئیں جو بستر پر رہ رہ کر بالکل کمزور ہو گئے تھے۔ میں روتے ہوئے ابا کے پاس گیا تو ابا مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر ایک دم سے رونے لگے اور میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے ابا کے ہاتھ پکڑے تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگا، جس پر اماں نے مجھے بتایا کہ جس وقت مجھے سزا ہوئی اس وقت کے 2 سال بعد ایک لڑکی اماں ابا کے پاس آئی اور ابا سے بولی کہ فرخ پر جھوٹا الزام لگایا تھا اس کو تنگ کرنے کے لیے۔ وہ بہت معصوم تھا اور ہمیں اس کی معصومیت سے چڑ تھی۔ تبھی ہم سب نے مل کر ایک پروگرام بنایا تھا کہ اس کی غلط تصویریں لے کر اس کو تھوڑا سا اپنے جیسا بنا لیں گے، مگر وہ تو کالج ہی چھوڑ گیا۔ اس کے بعد سے مجھے بہت برا لگتا تھا، بہت مشکل سے گھر ڈھونڈ کر یہاں تک آئی ہوں۔ میں تو دنگ تھا اماں کی باتوں پر۔ میں نے بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اس کے بعد بھی آپ لوگ مجھے چھڑوانے نہ آئے؟ اماں نے بولا کہ ہم آئے تھے، مگر ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے تو تمہیں چھڑواتے کیسے؟ میں نے جو کیا تھا مجھے اس کی سزا مل گئی تھی، اور جو میں نے نہیں کیا تھا اس کا صلہ مل گیا تھا۔ مگر میری زندگی کے کتنے ہی سال ضائع ہو گئے تھے، لیکن میں خوش تھا کہ میرے اوپر لگا داغ دھل گیا تھا۔ میں نے ماں اور ابا کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے اور ساری کہانی اماں ابا کو بیان کر دی۔ اماں ابا تو حیرت سے دنگ رہ گئے۔ میں نے بولا کہ اب میں ان کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ اماں ابا تو خوش ہو گئے تھے۔ میں اماں ابا کو لیے اپنے گھر پہنچا۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کر اماں ابا کی تو آنکھیں ہی کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اماں ابا بہت خوش تھے۔ میری بیوی اماں کو بہت پسند آئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنے سسر کے مجرموں کو سزا دلوا سکوں، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ میری شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بیٹے پر کبھی شک نہیں کروں گا۔ میرے سسر کا انتقال میری رہائی کے 3 سال بعد ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی سب اپنے گھر والوں کو میں نے ہی سنبھالا تھا، سب کاروبار بھی میں ہی سنبھال رہا تھا۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے، خوشیاں ہر سو پھیل گئی تھیں۔
मैं अपनी बीवी, बच्चों और घर वालों के साथ खुश था। अब्बा का इलाज बहुत अच्छी जगह से करवा रहा था, जिससे अब्बा में बहुत सी तब्दीली आई थी जो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी थी। अब मैं दूसरी तरफ की जगह अपने घर बार पर ध्यान देने लगा था। उस वक्त शायद आजमाइश का वक्त था, तभी कभी काम की तरफ ध्यान नहीं गया था। मगर अब तो अक्सर अम्मा अब्बा को भी यकीन नहीं आता था कि मैं ये सब संभाल रहा हूँ। मेरी दादी सास ने मुझे अपना बेटा बना लिया था। वो हमेशा एक ही बात कहती थीं कि एक बेटा गया है तो दूसरा आ गया है। कहाँ एक वक्त में सब रिश्ते मुझसे छीन लिए गए थे और कैसे दूसरे वक्त में मुझे इतने रिश्ते मिले कि मुझे अपना आप खुशनसीब लगने लगा था। मैंने अपनी ज़िंदगी से बस एक ही सबक सीखा है, रिश्ते, रिज़्क और इज़्ज़त सब नसीब से मिलता है और देने वाला अल्लाह की ज़ात है। जिसे चाहे अता कर दे, जिससे चाहे छीन ले और जिसको चाहे छीन कर दोबारा अता कर दे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।